اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 96 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 97 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس وشہر الحرام والہدی والقلائد۔ جعل بنایا اللہ نے الکعبۃ کعبہ کو، البیت الحرام البیت گھر، حرام ہے حرمت والا احترام والا گھر، قیاماً قیام کا باعث، للناس کے لیے، ناس لوگوں کے لیے، وشہر الحرام اور شہر مہینے حرام حرمت والے اور حرمت والے مہینے، والہدی اور قربانی، والقلائد اور پٹے پڑے ہوئے جانور۔ ہدی جو جانور قربانی کے لیے لے کر جاتے ہیں ان کے گلے میں پٹا ڈال دیا جاتا ہے، اسے قلائد کہتے ہیں۔ ذالک یہ، لتعلموا تاکہ تعلموا تم جان لو، ان کہ اللہ یعلم سے معلوم ہے، وہ جانتا ہے، ما فی السماوات ما جو فی میں السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور ما جو فی میں الارض زمین میں ہے، وان اللہ اور یہ کہ اللہ بکل شیء علیم، بے سے کل ہر شیء چیز، علیم جاننے والا، ہر شے کا جاننے والا ہے۔ جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام، اللہ نے بنایا کعبہ کو احترام والا گھر، قیام للناس لوگوں کے لیے قیام کا باعث، وشہر الحرام والہدی والقلائد اور حرمت والے مہینے اور قربانی اور پٹے پڑے ہوئے جانور۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور یہ کہ اللہ ہر چیز جاننے والا ہے۔ اللہ نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجب امن مقرر فرمایا ہے، اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اعلموا جان لو، ان کہ اللہ شدید سخت العقاب عذاب دینے والا ہے، وان اللہ اور ان یہ کہ اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور یہ کہ اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، ما نہیں ہے اللہ پر رسول پر نہیں، یعنی رسول کے ذمے نہیں ہے، اللہ مگر یہ کہ بلاغ پہنچا دینا، واللہ اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے، ما تبدون ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما تقتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول کے ذمے مگر پہنچا دینا، واللہ یعلم ما تبدون وما تقتمون اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ پیغمبر کے ذمے تو صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ مخفی کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ دیکھیے ایک بات چل رہی تھی صید البحر کی، کہ بحری شکار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں جائز قرار دیا۔ اس کے اندر ہم تفصیل پڑھ رہے تھے، اس تفصیل میں واقعہ چل رہا تھا، ایک حدیث پڑھ رہے تھے، حدیث میں واقعہ تھا امبر مچھلی کا۔ امبر مچھلی صحابہ کو ملی تھی، اس کے بارے میں وہ تفصیل ہے کہ وہ کیا تھی، کیسے ملی، ہم پڑھ رہے تھے۔ دیکھیے ایک روایت میں ہے کہ یہ مردہ ملی تھی، یہ امبر مچھلی جس کا نام جو ہے وہ امبر تھا،
مردہ ملی تھی اور صحابہ نے آپس میں کہا تھا کہ ہم رسول اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس وقت سخت دقت اور تکلیف میں ہیں، اسے کھا لو۔ ہم 300 آدمی 1 مہینے تک وہیں رہے اور اسی کو کھاتے رہے، یہاں تک کہ ہم موٹے تازے اور تیار ہو گئے۔ اس کی آنکھ کے سوراخ میں سے ہم چربی ہاتھوں میں بھر بھر کر نکالتے تھے۔ 13 شخص اس کی آنکھ کی گہرائی میں بیٹھ گئے تھے، اس کی پسلی کی ہڈی کے درمیان سے سانڈنی سوار گزر سکتا تھا۔ ہم نے اس کے گوشت اور چربی سے مٹکے بھر لیے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے روزی تھی جو اللہ جل مجدہ نے تمہیں دی، کیا اس کا گوشت اب بھی تمہارے پاس ہے؟ اگر ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ ہمارے پاس تو تھا ہی، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور خود آپ نے بھی کھایا۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ان واقعے میں خود پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ اس وجہ سے بعض محدثین کہتے ہیں کہ ممکن ہے یہ 2 واقعے ہوں۔ بعض کہتے ہیں واقعہ تو ایک ہی ہے، شروع میں اللہ کے نبی بھی ان کے ساتھ تھے، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ہم سمندر کے سفر کو جاتے ہیں، ہمارے ساتھ پانی بہت کم ہوتا ہے، اگر اسی سے وضو کرتے ہیں تو پیاسے رہ جائیں، تو کیا ہمیں سمندر کے پانی سے وضو کرنے کی اجازت ہے؟ حضور نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے۔ امام شافعی، امام احمد، سنن اربعہ والوں نے اسی روایت کیا ہے، اسے روایت کیا۔ امام بخاری اور امام ترمذی، امام ابن خزیمہ، ابن حبان وغیرہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ صحابہ کی ایک جماعت نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کی مثل روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ حج یا عمرے میں تھے، اتفاق سے ٹڈیوں کا دل آ پہنچا، ہم نے انہیں مارنا اور پکڑنا شروع کیا، لیکن پھر خیال آیا کہ ہم تو احرام کی حالت میں ہیں، انہیں کیا کریں گے؟ چنانچہ ہم نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دریائی جانور کے شکار میں کوئی حرج نہیں۔ اس کا ایک راوی ابو المحزم ضعیف ہے، واللہ اعلم۔ ابن ماجہ میں ہے کہ جب ٹڈیاں نکل آتی اور نقصان پہنچاتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الصلاۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ ان سب کو خواہ چھوٹی ہوں خواہ بڑی ہوں ہلاک کر، ان کے انڈے تباہ کر، ان کا سلسلہ کاٹ دے اور ہمارے معاش سے ان کے منہ بند کر دے۔ یا اللہ ہمیں روزیاں دے، یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ حضرت خالد نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کے سلسلے کے کٹ جانے کی دعا کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ایک قسم کی مخلوق ہے۔ آپ نے فرمایا ان کی پیدائش کی اصل مچھلی ہے۔ حضرت زیاد کا قول ہے کہ جس نے انہیں مچھلی سے ظاہر ہوتے دیکھا تھا خود اسی نے مجھ سے بیان کیا ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے حرم میں ٹڈی کے شکار سے بھی منع کیا ہے۔ جن فقہا کرام کا یہ مذہب ہے کہ سمندر میں جو کچھ ہے سب حلال ہے، ان کا استدلال اسی آیت سے ہے، وہ کسی آبی جانور کو حرام نہیں کہتے۔ حضرت ابو بکر کا وہ قول بیان ہو چکا کہ طعام سے مراد پانی میں رہنے والی ہر ایک چیز ہے۔ بعض حضرات نے صرف مینڈک کو اس حکم سے الگ کیا ہے اور مینڈک کے سوا پانی کے تمام جانوروں کو وہ مباح کہتے ہیں، کیونکہ مسند وغیرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینڈک کے مارنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ اس کی آواز اللہ کی تسبیح ہے۔ بعض اور کہتے ہیں سمندر کے شکار سے مچھلی کھائی جائے گی اور مینڈک نہیں کھایا جائے گا، اور باقی کی چیزوں میں اختلاف ہے۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ باقی سب حلال ہے اور کچھ کہتے ہیں باقی سب نہ کھایا جائے۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ خشکی کے جو جانور حلال ہیں ان جیسے جو جانور پانی کے ہوں وہ بھی حلال ہیں، اور خشکی کے جو جانور حرام ہیں ان کی مشابہت کے جو جانور طری کے ہوں وہ بھی حرام ہیں۔ یہ سب وجوہ مذہب شافعی میں ہے۔ حنفی مذہب یہ ہے کہ سمندر میں مر جائے اس کا کھانا حلال نہیں، جیسے کہ خشکی میں از خود مرے۔
ہوئے جانور کا کھانا حلال نہیں، کیونکہ قرآن نے اپنی موت آپ مرے ہوئے جانور کو آیت حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، سورہ مائدہ کی آیت یہ ہم پڑھ چکے ہیں، میں حرام کر دیا، اور یہ عام ہے۔ ابن مردویہ میں حدیث ہے کہ جو تم شکار کر لو اور وہ زندہ ہو پھر مر جائے تو اسے کھا لو، اور جسے پانی آپ ہی پھینک دے اور وہ مرا ہوا الٹا پڑا ہوا ہو اسے نہ کھاؤ، لیکن یہ حدیث مسند کی روح سے منکر ہے۔ مالکیوں، شافیوں اور حنبلیوں کی دلیل ایک تو یہ ہے، یہی امبر والی حدیث ہے جو پہلے گزر چکی۔ دوسری دلیل وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ سمندر کا پانی پاک اور اس کا مردہ حلال کیے گئے ہیں، 2 مردے مچھلی اور ٹڈی اور 2 خون کلیجی اور تلی۔ یہ حدیث مسند احمد میں، ابن ماجہ، دارقطنی اور بیہقی میں بھی ہے، اور اس کے سوا بھی ہیں، اور یہی روایت موقوفاً بھی مروی ہے، واللہ عالم۔ پھر فرماتا ہے کہ تم پر احرام کی حالت میں شکار کھیلنا حرام ہے، پس اگر کسی احرام والے نے شکار کر لیا، اگر قصدن کیا تو اسے کفارہ بھی دینا پڑے گا اور گناہگار بھی ہوگا۔ اگر خطا اور غلطی سے شکار کر لیا ہے تو اسے کفارہ دینا پڑے گا اور اس کا کھانا اس پر حرام ہے، خواہ وہ احرام والے ہوں یا نہ ہوں۔ عطا، قاسم، سالم، ابو یوسف، محمد بن حسن وغیرہ بھی یہی کہتے ہیں، یہ سارے امام ہیں۔ پھر اگر اسے کھا لیا تو عطا وغیرہ کا قول ہے کہ اس پر 2 کفارے لازم ہیں، لیکن امام مالک وغیرہ فرماتے ہیں کہ کھانے میں کوئی کفارہ نہیں، جمہور میں بھی امام صاحب کے ساتھ ہیں۔ ابو عمر نے اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ جس طرح زانی کی کئی زنا پر حد ایک ہی ہوتی ہے، حضرت ابو حنیفہ کا قول ہے کہ شکار کر کے کھانے والے کو اس کی قیمت بھی دینی پڑے گی۔ ابو ثور کہتے ہیں کہ محرم نے جب کوئی شکار مارا تو اس پر جزا ہے، ہاں اس شکار کا کھانا اس کے لیے حلال ہے، لیکن میں اسے اچھا نہیں سمجھتا، کیونکہ فرمان رسول ہے کہ خشکی کے شکار کو کھانا تمہارے لیے حلال ہے جب تک کہ تم آپ شکار نہ کرو اور جب تک کہ خاص تمہارے لیے شکار نہ کیا جائے۔ اس حدیث کا تفصیلی بیان آگے آ رہا ہے، ان کا یہ قول غریب ہے۔ ہاں شکاری کے سوا اور لوگ بھی اسے کھا سکتے ہیں یا نہیں اس میں اختلاف ہے، بس تو منع کرتے ہیں اور جیسے پہلے گزر چکا بس جائز بتاتے ہیں۔ آگے یہ تفصیل اچھی خاصی ہے، یہ دیکھیے بہت زیادہ اس کے اندر تفصیل ہے، اور میں جان بوجھ کے تفصیل پڑھتی بھی ہوں تاکہ کسی نہ کسی کو جو ہے وہ کام آ جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی، اور یہ چیزیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب دیکھیے کہ حضرت صاحب بن جسامہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابوا کے میدان میں یا ودان کے میدان میں ایک گورخر شکار کردہ بطور ہدیے کے دیا، تو آپ نے اسے واپس کر دیا، جس سے صحابی رنجیدہ ہوئے۔ آثار رنج ان کے چہرے پر دیکھ کر حضور رحمت للعالمین نے فرمایا، اور کچھ خیال نہ کرو، ہم نے بوجائے احرام میں ہونے کے ہی اسے واپس کیا ہے۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ یہ تو لوٹانا آپ کا اسی وجہ سے تھا کہ آپ نے سمجھ لیا تھا کہ اس نے یہ شکار خاص میرے لیے ہی کیا ہے، اور جب شکار محرم کے لیے ہی نہ ہو تو پھر اسے قبول کرنے اور کھانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ حضرت ابو قتادہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے بھی جبکہ وہ احرام کی حالت میں نہ تھے ایک گورخر شکار کیا۔ صحابہ کو جو احرام میں تھے انہوں نے اس کے کھانے میں توقف کیا اور حضور سے مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے اسے شکار کیا تھا یا اس کی کوئی مدد کی تھی؟ سب نے انکار کیا، تو آپ نے فرمایا پھر کھا لو، اور خود آپ نے بھی کھایا۔ یہ واقعہ بھی بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنگلی شکار کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اس حالت میں بھی کہ تم احرام میں ہو، جب تک کہ خود تم نے شکار نہ کیا ہو اور جب تک کہ خود تمہارے لیے شکار نہ کیا گیا ہو۔ یہ امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ اس کے راوی مطلب کا جابر سے سننا، یہ مطلب کا جابر سے سننا ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ رسول حضرت عثمان بن عفان، آپ احرام کی حالت میں تھے، جاڑوں کے دن تھے،
ایک چادر سے آپ منہ ڈھکے ہوئے تھے کہ آپ کے سامنے شکار کا گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم کھا لو۔ انہوں نے کہا اور آپ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا مجھ سے تم میں فرق ہے، یہ شکار میرے ہی لیے کیا گیا ہے اس لیے میں نہیں کھاؤں گا، تمہارے لیے نہیں کیا گیا اس لیے تم کھا سکتے ہو۔ اللہ سے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ والے واقعات، اس طرح کے جو مسائل ہیں یہ آج بھی پیش آ سکتے ہیں۔ حج کے لیے جایا جائے، عمرے کے لیے جایا جائے، وہاں پر رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہو، خاص اگر آپ کے لیے شکار کھیلتے ہیں اور شکار کر کے آپ کو دعوت دیتے ہیں تو پھر احرام کی حالت میں وہ گوشت یا وہ شکار جو ہے وہ نہیں کھایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے ایک بہت سمجھنے والا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کی حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کے خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔